ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. محترم ناظرین، آپ کے بیچ میں فکر آخرت کے تعلق سے چند باتیں لے کر کے حاضر ہوا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین مجھے کتاب و سنت کی روشنی میں حق بات کہنے اور کہنے سے زیادہ ہم سب کو اس کے اوپر پوری طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد انسانوں کو اس روئے زمین کے اندر بھیجا، تو بھیجنے کے بعد انسانوں کو یوں ہی جانوروں کی طرح بیکار نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اس دنیا کے اندر بھیجنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے، اس کو دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے لیے جو طریقے پائے جاتے ہیں ان طریقوں کو اپنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم و بیش 1 لاکھ سے زائد انبیاء علیہم السلام کو اس روئے زمین کے اندر مبعوث فرمایا. اللہ رب العالمین نے ان نبیوں کے ذریعے سے انسانوں کو یہ بتلایا کہ اے انسانوں، اس دنیا کے اندر تم رہتے ہو، یہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد بھی ایک ایسی زندگی آنے والی ہے جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے تمہاری نعمتوں کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا. اندازہ لگائیے محترم ناظرین، ذرا سوچئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر کتنے احسانات کیے ہیں. کبھی ہم نے سوچا، کبھی غور کیا؟ جس آنکھ سے ہم دنیا کو دیکھتے ہیں کتنی بڑی نعمت ہے. اتنی بڑی نعمت ہے کہ انسان کتنوں بھی پیسہ دے کر کے خریدنا چاہے تو ایسی نعمت نہیں مل سکتی ہے. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے کہ میرے بندو قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. اے نبی آپ اعلان کر دیجئے، آپ لوگوں کو بتا دیجئے، لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، اگر سمندر کے پانی کو روشنائی بنا لیا جائے، اگر سمندر کے پانی کو دوات بنا لیا جائے. دوسری جگہ سورہ لقمان آیت نمبر 27 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ. اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو، ہم نے جو نعمتیں اور جو احسانات تمہارے اوپر کیے ہیں، جو نعمتیں ہم نے تم کو دی ہیں، ان نعمتوں کو اگر تم گننا چاہو، ان نعمتوں کو اگر تم لکھنا چاہو، ان احسانات کو اگر تم لکھنا چاہو، قرآن کہتا ہے سمندر کی پانی کو روشنائی بنا لیا جائے. وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ، تم جس زمین کے اندر رہتے ہو، جس ملک کے اندر رہتے ہو، وہاں پہ درخت بہت زیادہ ہیں، لیکن اس ملک کی بات اللہ نہیں کر رہا ہے، پوری دنیا کی زمین کی بات کر رہا ہے کہ پوری زمین کے اندر جتنے درخت ہیں سب کو تم قلم بنا ڈالو. غور کیجئے محترم ناظرین، ذرا سوچئے، قلم بنا لیا جائے. پوری دنیا کے اندر کتنے درخت ہیں؟ ہمارے سوچ کے مطابق ہم صرف جس ملک کے اندر رہتے ہیں اسی کو ہم جانتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں. پوری دنیا کے اندر جتنے درخت ہیں اس کو قلم بنا لیا جائے. اور قلم بنانے کے بعد
اللہ فرماتا ہے سمندر جس کو تم دیکھتے ہو، جس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے ہو، اس سمندر کے پانی کو روشنائی بنا لی جائے، اور پھر اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو روشنائی اس سمندر کو ہی نہیں بلکہ اس جیسے 7 سمندر اور ملا لیا جائے، اس کے بعد اللہ کے احسانات کو لکھنا شروع کرو، اللہ کے انعامات کو لکھنا شروع کرو جو نعمتیں اللہ نے دی ہے۔ یہ قلم ختم ہو جائیں گے، روشنائی ختم ہو جائیں گی، لیکن اللہ کی باتیں اور اللہ نے جو نعمتیں دی ہے وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ تصور کریں اللہ نے اتنے احسانات کیے، لیکن ان کے بعد ان کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان نعمتوں کا کسی کے بارے میں نہیں کہا اے میرے بندو ہم نے تمہارے اوپر یہ احسان کیا ہے، میں نے آنکھیں دیے تو بہت بڑا احسان کر دیا، ہم نے 2 ہاتھ تمہیں دیے بہت بڑا احسان کر دیا، ہم نے 2 پیر تمہیں عطا کیے ہم نے بہت بڑا احسان کر دیا، مال دیے، اولاد دی، اور اسی طریقے سے زندگی، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے شہرت اور تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے تم کو دی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہیں نہیں فرمایا کہ ہم نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے، لیکن ایک احسان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کیا ہے۔ اٹھائیے سورہ آل عمران آیت نمبر 164 کو پڑھیے، اللہ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فی انفسہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ فرماتا ہے آئے میرے بندو میں نے تو کسی احسان کا تمہارے پر ذکر نہیں کیا ہے، کسی احسان کے بارے میں ہم نے تو تم کو بتایا نہیں، لیکن ایک ایسا احسان میں نے تمہارے پر کیا ہے جس کو میں تمہیں یاد دلانا چاہتا ہوں۔ تم جانوروں جیسی زندگی گزار رہے تھے، حرام و حلال کی تمیز تمہیں معلوم نہیں تھی، تم دنیا کے اندر تھے، چلنے کا طریقہ پتہ نہیں تھا، تم سونے کا طریقہ تمہیں معلوم نہیں تھا، کیسے شادی کرو گے یہ بھی تمہیں طریقہ معلوم نہیں تھا، مرنے کے بعد کیا ہوگا یہ ساری چیزیں تمہیں کچھ بھی معلوم نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر یہ احسان کیا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم کہ تم ہی میں سے مومنین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم ہی میں سے ایک رسول کو بھیج دیا۔ ذرا تصور کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ جمعہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ تم ہی میں سے من انفسہم جیسے تم ہو ویسے وہ رسول تھے، تمہارے 2 پیر تو اس رسول کے بھی 2 پیر تھے، تمہارے پاس 2 ہاتھ ہیں تو اس رسول کے پاس بھی 2 ہاتھ تھے، تم چلتے ہو وہ بھی رسول چلا کرتے تھے، تم بازاروں میں جاتے ہو وہ رسول بھی بازاروں میں جایا کرتے تھے، تمہاری شادیاں ہوتی ہے اس رسول کی بھی شادیاں ہوئی تھی، تمہارے اولادیں ہیں اس نبی کی بھی اولادیں تھی، اس نبی کو تمہارے درمیان بھیجا اور بھیجنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وہ نبی تمہارے درمیان آیا یزکیم جو تمہیں تمہارے گناہوں سے پاک کرتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، نبی تم ہی میں سے بھیجا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے جنس سے جیسے تم ویسے وہ، لیکن فرق یہ ہے کہ رسول تو رسول ان کا مقام و مرتبے کا کیا کہنا، قرآن کریم اس رسول کے تعلق سے فرماتا سورہ کہف اٹھائیے قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا۔ اللہ فرماتا ہے اے نبی آپ کہہ دیجئے انما انا بشر مثلکم، بے شک میں تمہارے جیسا ایک انسان ہوں، جیسے تم ہو ویسے میں ہوں، لیکن فرق یہ ہے یوحا الیہ میرے طرف وحی نازل کی جاتی ہے اور تمہارے طرف وحی نازل نہیں کی جاتی ہے، میرے پاس حضرت جبرائیل امین آتے ہیں اور تمہارے پاس حضرت جبرائیل امین نہیں آتے ہیں، میرے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب اتاری گئی ہے اور تمہارے پاس اللہ کی کتاب اتاری نہیں گئی ہے، فرق یہی ہے میں اللہ کا رسول ہوں اور تم اللہ کے رسول نہیں ہو۔ کفار مکہ اللہ کے رسول کو اللہ کے رسول اس وجہ سے نہیں مانتے تھے، غور کرنے کی بات ہے، رسول کو رسول اس وجہ سے نہیں مانتے تھے
कुफ्फार मक्का वो ये कहा करते थे, वक़ालू मा लिहाज़ा रसूल याकुलु ताम व यमशी फिल अस्वाक़, अरे हम इसको रसूल कैसे मान लें, इसको हम रसूल कैसे मान लें, ये तो हमारी तरह खाता है, हमारी तरह पीता है, हमारी तरह बाजारों में चलता है। क्या हमारी तरह बाजारों में चलने वाला, बाजारों में टहलने वाला, हमारे तरह खाना खाने वाला, हमारी तरह शादी ब्याह करने वाला रसूल हो सकता है? पहले के लोग कुफ्फार मक्का रसूल को रसूल इस वजह से नहीं मानते थे क्योंकि वो बाजारों में चलते थे, वो शादियां करते थे, वो लोगों के साथ रहा करते थे, उनकी वो तकलीफें पहुंचा करते थे। पहले के लोग रसूल को रसूल नहीं मानते थे क्योंकि उसको इंसान तस्वुर करते थे। लेकिन आज के मुसलमान कुछ लोग ऐसे भी पाए जाते हैं जो रसूल को रसूल तो मानते हैं लेकिन इंसान नहीं मानते हैं। अंदाजा लगाइए, अल्लाह ने इस बात को रिजेक्ट कर दिया और लोगों की बातों को खत्म कर दिया। कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, तुम्हारी तरह एक इंसान है, तुम्हारी जैसा एक इंसान है। तो बहुत बड़ा एहसान किया अल्लाह तबारक व तआला ने रसूल को भेज करके। अब अंदाजा लगाइए, युज़क्कीहिम, वो तुम्हें गुनाहों से पाक करते हैं। जरा अंदाजा लगाइए मोहतरम नाज़रीन, जब अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अरब के सरजमीन के अंदर आए तो वहां पे कितनी ज्यादा बुराइयां पाई जा रही थी, इतनी ज्यादा बुराइयां, उठाइए तारीख की किताबों को देखिए, इतनी ज्यादा बुराइयां पाई जा रही थी, इतनी ज्यादा बुराइयां पाई जा रहे थे कि लोग अपने बच्चों को जिंदा दरगोर कर दिया करते थे, जमीन के अंदर गाड़ दिया करते थे। अंदाजा लगाइए वो कितने सख्त दिल वाले थे। आप अपने बच्चों को जमीन के अंदर गाड़ सकते हैं, आपका बेटा आपकी बेटी गरचे वो दिखने में अच्छी ना हो, उनके पास आंखें ना हो, पैर ना हो, उनके पास हाथ ना हो, लेकिन आप अपने बच्चों को जमीन के अंदर गाड़ेंगे नहीं। अरब के अंदर ये बुराइयां पाई जाती थी कि वो लोग अपने बच्चों को जमीन के अंदर जिंदा दरगोर कर दिया करते थे। और कुरान ने इसका नक्शा अजीब अंदाज में खींचा है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, व इज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ल वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम, जब उनमें से किसी को ये बशारत देते थे कि सुनो तुम्हारे घर के अंदर लड़की पैदा हुई है, तुमको अल्लाह ताला ने लड़की अता किया है, तो वो आदमी मारे शर्म के अपने घर के अंदर चला जाता था, घुस जाया करता था, लोगों से बातें नहीं करता था, शर्म के मारे अपने घर के अंदर घुस जाया करता था। इसी तरीके से अरब की सरजमीन के अंदर ये भी बुराई पाई जाती थी। लोग शराब इस तरीके से पीते थे जैसे आजकल हम लोग पानी पिया करते हैं, लोग उसी तरीके से शराब पिया करते थे। इसी तरीके से लोग आपस में जुआ खेला करते थे और ज़िना के मामले में इतनी ज्यादा आगे, इतनी ज्यादा आगे, कोई आदमी अगर ताकतवर हुआ करता था तो किसी को पकड़ करके गलत काम भी कर लिया करता था, तो वहां पे कोई रोकने और टोकने वाला नहीं था। इससे बढ़कर की जो सबसे बड़ी बुराई पाई जाती थी वो बुराई ये थी कि जिस अल्लाह ने इंसानों को पैदा किया उस अल्लाह को छोड़ करके ये इंसान एक माबूद की नहीं, दो की नहीं, तीन की नहीं, चार की नहीं, उसी खाने काबा के अंदर जहां पे लोग आज हज करने के लिए जाते हैं, उसी खाने काबा के अंदर 360 मूर्तियां रखी गई थी और 360 मूर्तियों की लोग इबादत क्या करते थे। अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया के अंदर आए तो अल्लाह फरमाता वयुज़क्कीहिम, उस नबी ने इन तमाम बुराइयों से पाक कर दिया, लोगों को ज़िना से दूर कर दिया, शराब से दूर कर दिया, जुआ से दूर कर दिया, लोगों को ये कह करके बता करके लोगों से कह दिया। अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगों ये लड़की रहमत है, रहमत है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मनिबतुलिया बिहाज़िहिल बनात कुन्न लहू सितरम मिनन नार। इस हदीस के ऊपर जरा गौर करें मोहतरम नाज़रीन, जरा सोचें कि अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लड़कियों को जिंदा दरगोर करने की दूर की बात है, अगर कोई आदमी लड़की को सही तौर पर अगर तरबियत दे देता है और उसको शादी कर देता है, अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर दो लड़कियों से किसी को आजमाया गया कुन्न लहू सितरम मिनन नार, तो यही लड़कियां जहन्नम
کہ جانے سے اس کو بچا لیں گے یہ آڑ بن جائیں گی. اللہ سے کہیں گی کہ اللہ یہ ہمارے باپ ہیں, اے اللہ اس نے دنیا کے اندر مجھے تربیت دی تھی, یا اللہ اس نے مجھے دنیا کے اندر اسلام سکھایا تھا, اللہ اس کو جہنم میں جانے نہ دو. ذرا اندازہ لگاؤ محترم ناظرین, ذرا غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نبی کے ذریعے سے لوگوں کو گناہوں کی دلدل سے ختم کر دیا, گناہوں سے گھٹا دیا. اتنی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے, لیکن پھر بھی انسان ان نعمتوں کے بارے میں سوچتا نہیں ہے, انسان ان نعمتوں کے بارے میں غور و فکر نہیں کرتا ہے. اگر دنیا والا کوئی احسان کر دے تو بس اسی چکر میں لگا رہتا ہے. ذرا دیکھیے, اگر سسرال والا کچھ دے دیا تو اسی کا گن گاتا ہے, اسی کی تعریف ہمیشہ کرتے رہتا ہے. اندازہ لگائیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی ہے اور بندہ اس کا شکریہ تک ادا نہیں کرتا ہے. غور کیجئے, اللہ فرماتا میرے بندو یہ نعمتیں ہم نے تمہیں دی ہے اور ان نعمتوں کے تعلق سے ہم تم سے پوچھیں گے. وَلَا تُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ, آئے میرے بندو ان نعمتوں کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا, تم سے پوچھا جائے گا, تم سے کوشچن کیا جائے گا. مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی ہاتھ کے بارے میں پوچھے گا, مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی آنکھوں کے بارے میں پوچھے گا, مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی اس کان کے بارے میں سوال کرے گا, مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی دونوں قدموں کے بارے میں پوچھے گا. اندازہ لگاؤ, غور کرو, ہم اپنے جسموں کا کیسے استعمال کر رہے ہیں, آنکھوں کا کس طریقے سے استعمال کر رہے ہیں, ہم اپنی نگاہوں کا کس طریقے سے استعمال کر رہے ہیں. جو نعمتیں اللہ نے دی ہے ان نعمتوں کا شکریہ ادا کیا کرو. اسی وجہ سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے, رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک, اے اللہ مجھے اس بات کی توفیق دے, رب اعنی علی ذکرک و شکرک, اے اللہ میں تیرا ذکر کر سکوں, اے اللہ میں تیرا شکریہ ادا کر سکوں, جو نعمتیں تو نے دی ہے ان نعمتوں کا میں صحیح طور پر شکریہ ادا کر سکوں. اللہ کے نبی یہ دعا مانگا کرتے تھے وحسن عبادتک, اور میں تیری اچھی طریقے سے عبادت کر سکوں. نعمتوں کا احساس اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا, لیکن آج ہم لوگوں کو ان نعمتوں کا ذرہ برابر احساس تک نہیں ہے. انسان سمجھتا ہے یہ دنیا ہے, یہ دنیا کے اندر جیسے چاہو زندگی گزار لو, موج مستی کر لو, اور اپنے جسم کا, اپنی آنکھوں کا, اپنے دل کا جیسا چاہو ویسا استعمال کر لو. نہیں, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون, اے لوگو حساب و کتاب کا وقت قریب آ گیا ہے, حساب و کتاب کا وقت تمہارا قریب آ گیا ہے اور تم خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہو. ذرا اندازہ لگاؤ, ایک باپ اپنے بیٹے سے کتنی محبت کرتا ہے, اتنی محبت کرتا ہے کہ اگر بیٹا ایگزام کے وقت ہمیں کھیلتا کودتا ہے تو باپ اپنے بیٹے کو بلاتا ہے, میرے بیٹے ادھر آؤ. بیٹا آتا ہے, کہتا ابو کیا بات ہے, بیٹا کہتا ابو کیا بات ہے. باپ کہنے لگتا میرے بیٹے سنو, تم کو میں نے پڑھایا, تم کو میں نے نہ جانے کہاں کہاں ٹیوشن لگوایا اور کہاں سے پیسے میں نے اکٹھا کر کے تمہارے لیے ٹیوشن کے پیسے دیے, ہم نے کالج میں پیسے, ہم نے فلاں فلاں جگہ پہ پیسے دیے. اب تمہارے ایگزام کا وقت قریب آ گیا ہے, امتحان کا قریب آ گیا ہے, لیکن اب تم کرکٹ کھیل رہے ہو, تم گیم کھیل رہے ہو, تم لڑکوں کے ساتھ گھوم رہے ہو, تم بازار جا رہے ہو, کل تمہارا امتحان ہے, تم تیاری نہیں کر رہے ہو. باپ رو رو کے اپنے بیٹے کو کہتا میرے بیٹے میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں, چلو تم تیاری کر لو. ذرا اندازہ لگاؤ, اس اللہ کے بارے میں سوچو جو اللہ باپ سے کئی گنا زیادہ محبت کرتا ہے, اسی محبت کو مد نظر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے آئے میرے بندو ہم نے تمہیں زندگی عطا کی ہے, ہم نے تمہیں یہ دنیا دی ہے, ہم نے تمہیں اولادوں سے نوازا ہے. آئے میرے بندو ہم نے تمہیں اولاد سے نوازا ہے. آئے میرے بندو یہ ساری نعمتیں ہماری دی ہوئی ہے, لیکن مجھ کو تم بھول گئے ہو, تم سوچتے نہیں ہو مرنے کے بعد تمہیں میرے پاس آنا پڑے گا, حساب و کتاب تمہیں دینا پڑے گا. اور یہ سنو اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون, اے لوگو تمہارا حساب و کتاب کا وقت قریب آ گیا ہے, تم خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہو. ذرا اندازہ لگاؤ, اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا گیا, اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذرا یہ بتائیے کہ لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند آدمی کون ہے؟ ہماری نظر میں سب سے زیادہ عقل مند آدمی کون ہے جانتے ہیں؟ ہم لوگ اس کو عقل مند سمجھتے ہیں
جن کے پاس گاڑیاں ہوں، جن کے پاس بلڈنگیں ہوں، جو ہر شہر کے اندر گھر بنایا ہوا ہو، اور جس نے غلط طریقے سے ہی کیوں نہ ہو بینک بیلنس جمع کیا، اس کو ہم عقل مند سمجھتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقل مند آدمی وہ ہے اکثرهم للموت ذکرن، جو تم میں سب سے زیادہ موت کو یاد کرتا ہو، آخرت کو یاد کرتا ہو، آنے والی زندگی کو یاد کرتا ہو۔ حقیقت میں عقل مند آدمی وہی ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو عقل مند قرار دیا ہے۔ غور کرنے کی بات ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی امیر آدمی کو عقل مند نہیں کہا، بہت زیادہ پڑھے لکھے آدمی کو عقل مند نہیں کہا، جو آدمی دنیا کے اندر پائلٹ چلاتا ہو، دنیا کے اندر ہر جگہ گھومتا ہو، اس کو عقل مند نہیں کہا۔ جھونپڑی میں کیوں نہ رہتا ہو لیکن وہ اپنے آخرت کو یاد کرتا ہو، موت کو یاد کرتا ہو، تو یاد رکھو مسلمانوں، سنو، غور سے سنو، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی عقل مند ہے جو موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرتا ہو۔ حقیقت میں عقل مند آدمی وہ ہے، حقیقت میں ہوشیار آدمی وہ ہے جو اس دنیا کے اندر رہے اور اس دنیا کی تیاری کرے، یہاں رہے اور اس دنیا کی فکر میں لگا رہے، اذان کا وقت ہو اذان سنے اور فوراً اپنے گھر کو چھوڑے مسجد کی طرف چلا جائے، گناہ کرے، گناہ کے بعد فوراً توبہ کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اندازہ لگاؤ۔ مسلمانوں سوچو تو صحیح، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث بیان کر دیے ہیں، آپ نے فرما دیا ہے عقل مند آدمی وہی ہے جو اس دنیا کے اندر رہ کر کے آخرت کی تیاری کرے۔ اندازہ لگائیے ان تمام احادیث اور ان تمام باتوں سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمتیں دی ہیں، ہمیں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اور ان نعمتوں کا استعمال ہمیں اللہ کے لیے کرنا چاہیے۔ یہ دنیا ہے، دنیا کے اندر رہیے ضرور لیکن اللہ تعالیٰ کو نہیں بھولنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو صحیح معنوں میں اس دنیا کے اندر رہ کر کے آنے والی زندگی کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر احسانات کیے ہیں ان احسانات کا صحیح معنوں میں ہمیں شکریہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب آذان ہو کوئی بھی کام کریں، آذان سن کر کے ہمیں مسجدوں کی طرف جانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اس کے بعد دوبارہ پھر ہم آپ کے دوسرے ایپیسوڈ میں ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔